وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اللہ نے کہا جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ دنیا پرست ہوتے ہیں، ان کو فالو مت کرو، یہ تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ آپ کو دین سے دور کریں گے. اور وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ایک آیت کا ترجمہ کر دوں تاکہ اگلے ہفتے پھر اس سے آگے سے شروع ہو، یہی نہ ہم 6 مہینے گھومتے رہیں اسی آیت میں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے نبی زیادہ قسمیں اٹھانے والے اور اخلاقی لحاظ سے جو پست آدمی ہوتا ہے اس کو بھی فالو مت کرے. اب یہاں اللہ نے ان لوگوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں جو معاشرے میں قابل تقلید نہیں ہوتے، تو وہ میں جلدی سے ان کی صفات کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں ان کو فالو مت کریں. یہاں مراد زیادہ قسموں سے جھوٹی قسمیں مراد ہیں، کیونکہ سچی قسمیں اگر کوئی زیادہ بھی اٹھاتا ہو تو کوئی برا نہیں ہے. مہین، اخلاقی لحاظ سے پست ہو. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ، تانے دینے والا، لوگوں کے عیب نکال کے ان کو ذلیل کرنے والا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، چغلیاں لے کے چلنے والا، ٹھیک ہے نا، ادھر کی ادھر کی ادھر لگانے والا. معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر، مال کو روکنے والا، جمع کرنے والا، اس میں سخاوت آپ کو نظر نہیں آئے گی. معتدن، حد سے تجاوز، ہر معاملے میں اپنی لمٹ کو کراس کرتا ہے وہ. اثیم، بڑا گناہگار ہے. معتدن اثیم. عتل، اخلاقی لحاظ سے زبان کا بھی سخت ہے. اس کی میں بھی تفسیر کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ بتاؤں گا. عتل بعد ذالک زنیم، ایسے خاندانوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے جن خاندانوں کا وہ ہے نہیں، یعنی اپنے آپ کو اپنی نسبت ایسی صفات کی طرف کرے گا جو صفات اس کے اندر ہے نہیں. ایک تو صفات نہیں ہے یہ برائی، دوسرا نہیں ہے تو اعتراف کرو بھائی نہیں ہے، دعوے ایسے کرے گا جیسے اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں. ان کان ذا مال و بنین، فرمایا جس میں اتنی برائیاں ہوں آپ اس کو فالو کریں صرف اس بیس پر، ذا مال و بنین، کہ خاندانی لحاظ سے بھی طاقتور اور مالی لحاظ سے بھی طاقتور. اس کی تفسیر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا اس آیت کا مفہوم کیا ہے. لیکن اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آج اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آج ہم کسی کو فالو کرنے میں اس کی اچھی صفات کو نہیں دیکھتے، صرف اس کی دولت اور اس کی جاہ اور اثر کو دیکھتے ہیں. دنیا اسی پہ چل رہی ہے، سمجھ رہے ہیں. بچہ جب دیکھتا ہے کہ کسی کو ٹھاٹ بھاٹ میں، بچہ کہتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا، ہے نا. ماں باپ جب کسی کو دیکھتے ہیں بڑی ٹھاٹ بھاٹ ہے بھائی، بڑی عزت ہو رہی ہے، تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی ایسا بن جائے. کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اخلاق بہت اچھے ہیں، نہ کبھی جھوٹی قسم اٹھائی اس نے، نہ کبھی ایسی صفات کا دعویٰ کیا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، نہ لوگوں میں لگائی بجھائی کر کے ان کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن غریب ہے، تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی اتنا نیک بن جائے. ہے ماں باپ کہتے ہیں نہیں بھائی غریب نہیں ہونا چاہیے، چور ہو، ڈاکو ہو، اسمگلر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اپنا کھاتا ہو. اس کو بھی لوگ اپنا کھانا سمجھتے ہیں. کسی سے مانگ کے چھین کے کھا لیتا ہو، مانگ کے نہ کھاتا ہو. تو قرآن کی عادت پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کی عادت یہ ہے کہ جب اچھے لوگوں کی اچھائی بیان کرتا ہے نا، تو مثال میں ان لوگوں کو پیش کرتا ہے جو معاشرے کے اچھے ترین لوگ ہیں، اور جب برے لوگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو جو برے ترین لوگ ہیں نا، یہ قرآن کی ایک مزاج ہے. جیسے قرآن میں جنتیوں کی جو صفت ہے نا، اگر آپ وہ پڑھو گے تو آپ کو لگے گا ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ جب جنتیوں کی صفات بیان کرتا ہے تو پھر خاندانی قسم کے جنتی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہر ایک کے کلام کو اس متکلم کے مزاج سے سمجھا جاتا ہے نا، بھائی اس کی عادت ہے. یہ دیکھو بعض علاقوں میں جاؤ نا، بات بات پہ گالی دیتے ہیں وہ، آپ کو لگے گا یار پتہ نہیں میں نے کیا بگاڑا ہے، وہ کہیں گے یہ تو ہمارے یہاں فیشن ہے، تو محبت میں گالی دیتے ہیں ہم لوگ. تو ان کا مزاج آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار ان کے ہاں گالی بری چیز نہیں ہے. لکھنؤ والا آپ جناب سے بات جب تک نہ کرے، وہ اگر تھوڑا سا کھاؤ بھی بول دے گا نا تو وہ سمجھیں گے گالی دے دی ہے اس نے. کھائیے بولتے ہیں بھائی، کھاؤ ہوا تھوڑی ہوتا ہے کچھ. لکھنؤ کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا. میں نے لطیفہ سنایا تھا کہ لکھنؤ والا آ گیا پنجاب میں، تو وہ ایک بیچارہ پنجاب والا ٹماٹر وہ کینو بیچ رہا ہے، تو لکھنؤ والا اس سے جا کے پوچھتا ہے آپ کے ہاں جو کینو اور مالٹے ہیں وزناً بکتے ہیں یا عدداً بکتے ہیں، یعنی وزن کر کے یا عدد گن کے. اس کی سمجھ میں نہیں آیا.
بھائی آپ کے ہاں جو یہ مالٹے ہیں یہ وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ بڑی شائستہ اردو بول رہا ہے وہ. کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وزنن بکتے ہیں یا عددن. کہہ رہے ہمارے ہاں نہ وزنن نہ دنادن بکتے ہیں. دنادن لینا لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. دنادن مال صبح شام بکتا ہے بھائی. کیا وزن ادر لگا کے رکھی ہوئی ہے یار. تو ہر ایک کے مزاج کو سمجھ کے اس کے کلام کا مطلب نکالا جاتا ہے. تو قرآن مجید کا مزاج یہ ہے کہ اللہ جب جنتیوں کی صفت بیان کرتا ہے تو اچھے لوگ جنت میں جائیں گے نا, تو اچھے لوگوں کی وہ صفات بیان کرے گا جو بہت ہی اچھے لوگوں میں صفات ہوتی ہیں. جیسے قرآن میں جب جنت کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صرف نماز پڑھتے نہیں, نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. ہم عن اللغو معرضون, فضول لغویات سے ہمیشہ بچتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب لغو لغو دیکھتے ہیں نا لغویات, عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, ایسے جیسے ان کی کان پہ کچھ محسوس ہی نہیں کیا انہوں نے. ایسے برائی کو دیکھ کے نا ایسے گزر جاتے ہیں, ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتے, بری چیزوں سے ان کو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. والذین هم للزکاة فاعلون, زکاتیں دیتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھلاتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کھلا دیا, ابا نے کہا تھا جی میرے مرنے کے بعد بیٹا ایک دفعہ تو کم از کم کھلا دینا, ٹھیک ہے نا. ان کی عادت, ان کو کھلانے میں مزہ آتا ہے. مسکین کو بھی, یتیم کو بھی, قیدیوں کو بھی کھلاتے رہتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ, اور کھلانے میں اخلاص ان کا اتنا ہے, اخلاص ایسا ہے کہ جب کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ غریب شکریہ ادا کر کے ثواب ضائع نہ کر دے, کیونکہ شکریہ بھی ایک قسم کا بدلہ ہے نا. تو کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, دیکھو ہم تمہارے فائدے کے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں اس کا بدلہ نہیں چاہیے, شکریہ بھی نہیں چاہیے, تھینک یو نہیں بولنا, صحیح ہے نا. احسان نہیں کر رہے, اللہ کا دیا ہوا تم پہ کھلا رہے ہیں. پھر غریب پوچھتا ہے بھائی اتنا ہم پر احسان کیوں کر رہے ہو؟ بھائی وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آج تم ٹینشن میں ہو, ہم تمہاری ٹینشن دور کر رہے ہیں, کل میدان حشر میں ہم ٹینشن میں ہو سکتے ہیں, تو ہم اللہ کو تمہارا حوالہ دے سکتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ایک دن ایسا آنے والا ہے جس پہ پیشانیوں پہ سلوٹیں پڑ جائیں گی, ایسا سورج سوا نیزے پر ہوگا, گرمی کا عالم ہوگا. تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ مخلوق کی بھوک ہم نے دنیا میں ختم کی, آج تو ہماری ٹینشن دور کر دے. تو ہمیں امید ہے کہ اللہ کو تمہارا وسیلہ پیش کر کے, تمہارا واسطہ دے کر کے یہ عذاب ہم سے ٹل سکے گا. یعنی اللہ کہے گا نا تم نے میری مخلوق کے لیے کیا تھا جو میں آج تمہارے لیے کروں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بالکل اعلیٰ درجے کے جنتی, صحیح ہے نا. اور اللہ ان کی صفات بیان کرتا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما, راتوں کو سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں ان کی راتیں, روتے ہیں اللہ کے سامنے, جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, جنت مانگتے ہیں, اور یتیم کی کفالت کرتے ہیں. ایسی اللہ نے صفات بیان کی ہے. اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرتے ہیں, دیر نہیں کرتے توبہ میں. ولم یصروا علی ما فعلوا, اس گناہ کو بار بار نہیں کرتے. وہم یعلمون, کیونکہ انہیں اس گناہ کے انجام کا علم ہوتا ہے کہ اس پہ سخت سزا ملنے والی ہے. اور رشتہ داری جوڑتے ہیں. یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, رشتہ داری کو ٹوٹنے نہیں دیتے, بھائی بہن کو جوڑ کے رکھتے ہیں. بھائی یہ چچا ہے, یہ ماموں ہے, یہ خالہ ہے, بنا کے رکھو. وہ توڑ رہا ہے پھر بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے خاندانی لوگ جنت میں کوئی آج نظر آتے ہیں؟ ایک چیز میں نمازوں میں بڑے رو رہا ہوگا, ہے خشوع خضوع ہے, تو آگے بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہوگا. ایسا ہی ہوتا نا. حج پہ ہمارے حضرت کہتے تھے, میں حج پہ جاتا ہوں نا تو وہاں بیت اللہ میں بعض لوگ ایسے غلاف پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ بعض ایسے ہیں وہاں ایسے دھاڑے مار کے رو رہے ہوتے ہیں, کم بختوں نے طبیعت سے حرام کھایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلو وہاں رونے کے بعد یہ دل میں پیدا ہو جائے کہ واپس جا کے واپس کر دوں گا نا, ایسا بھی نہیں ہوتا. چلو اب رونا آ گیا, جیسے 27ویں رات کو آپ دیکھیں نا مسجد میں, ہاں وہ رونے کا ایک پورا دھاڑ دھوڑ رونا دھونا لگا ہوا ہوتا ہے. اچھی بات ہے, اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں, لیکن اس رونے کے نتیجے میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کوئی ایک گناہ بھی اگر چھوڑ دے نا سینکڑوں میں سے, تو یہ رونا کام کا ہے. سارے پھر بھی نہیں چھوڑے, چلو ایک چھوڑ دیا. فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ ایک بھی نہیں چھوڑتے. 27ویں رات کو ختم قرآن پہ اعتکاف والے رو کے پاگل ہو گئے. چلو 10 گرل فرینڈز میں سے ایک کا نمبر ڈیلیٹ کر دو یار, اب ہے موبائل میں سے, چلو اب ایک کا نمبر ڈیلیٹ کر دو, ڈیلیٹ ایک کا نمبر بھی بلاک کر دو یار, ایک کو کر دو, جو ان میں سب سے کم درجے کی بدصورت تھی اس کو بلاک کر دو. نہ
ना ना ना, ये नहीं होगा। तो रो क्यों रहा है? ये ड्रामेबाजी है कि नहीं है? रोना तो निदामत का होता है भाई। चल एक को तो डिलीट ब्लॉक कर दे। तो वो हम तो बाज दफा इत्काफ वालों को देखते थे अपने बचपन में ना, वो लड़के है ना, ईद के दिन नई नई फिल्में आती हैं ना, तो वो प्रोग्राम बनाते थे लड़के, तो इत्काफ में रो भी रहे हैं और फिर ईद के दिन फिल्म देखने जा रहे हैं। हमें हैरान होता है यार, तुमने 10 दिन इत्काफ गुजारे, तो पहले से इत्काफ में ही उनका प्रोग्राम होता है। तो हमारे हजरत ऐसे रोने पे एक वाकया सुनाते थे कि एक आदमी का कुत्ता मर रहा था और ये इसको कुत्ते से मोहब्बत थी, ये रो रहा है, हाय मेरा कुत्ता, हाय मेरा कुत्ता। लोगों ने कहा भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है? यार मुझे कुत्ते से बड़ा इश्क है। तो अच्छा, तो इश्क है तो इसलिए रो रहा है? हाँ भाई, अब ये मर रहा है, मुझे जुदाई का गम है। क्यों मर रहा है? भूख से मर रहा है। तो यार तेरे पास ये रोटियों का टोकरा खिला दे। कह रहे ये नहीं खिलाऊंगा। कह फिर इतना रो क्यों रहा है? कह रहे आंसू फ्री के हैं, इस पे पैसा लगा है भाई। आंसू फ्री के हैं, इस पे पैसा लगा। तो हमारी हालत भी यही है, हज पे जा रहे हैं, गिलाफ पकड़ पकड़ के रो रहे हैं, और रमजान में 27वीं रात में रो रो के पागल हो गए। बहुत से सही भी रोते हैं, ये नहीं कि जो रो रहा हो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें। तो लेकिन टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो जन्नतियों की सिफत बयान की, वो बड़े खानदानी किस्म के जन्नती, उनको देख के लगता है हम में से तो कोई जाएगा। हम तो एक चीज सही होती दूसरी खराब होती है। फिर हमें उन आयतों को देख के लगता है अल्लाह ना करे हम जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जब अल्लाह अहले जहन्नम की बुराई बयान करता है तो हमें लगता है भाई इतने बुरे भी हम नहीं हैं। जहन्नम के जो सिफात हैं, अल्लाह ने फरमाया यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, ये इनकी सिफत है, रिश्तेदारी तोड़ते हैं, रिश्तेदारी जोड़ने की फिक्र नहीं करते, तोड़ते हैं अपनी बातों से, चुगलियों से और बुखल से, कंजूसी से। और क्या है, झूठी कस्में उठाते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं करते, अपनी नमाजों से गाफिल हैं, और मन्नाइल लिल खैर, माल को रोकते हैं, कंजूस हैं। तो हम कहते हैं अल्लाह एक बुराई हम में होगी दूसरी नहीं है। तो ये कुरान का मिजाज है। वजह इसकी ये है, कुरान असल में ये बताना चाहता है कि अल्लाह की नज़र में पसंदीदा सिफात ये हैं, बुरी सिफात ये हैं। अब तुम अपना मुआजना कर लो कि ज़्यादा किस तरफ को हो तुम, ठीक है ना। अगर इस तरफ थोड़े हो तो थोड़े और हो जाओ, सही है ना, और अगर बुराई की तरफ हो तो थोड़ा सा इधर को खिसको। तो ये कुरान की एक बलागत है, एक समझाने का तरीका है। तो इसलिए कुरान ने हमें हुक्म दिया कि इन लोगों को फॉलो नहीं करना। वो कौन लोग हैं? तो अब अल्लाह उनकी मिसाल देगा ना, जो बड़े दर्जे के बुरे हैं। तो मकसद ये नहीं कि जिनमें ये सारी बुराइयां उनको फॉलो नहीं करना, जिनमें से कोई एक भी बुराई होगी ना उसको भी फॉलो नहीं करना। झूठी कस्में उठाने वाले को फॉलो नहीं करना, अखलाकी लिहाज से पस्त आदमी को फॉलो नहीं करना है। और क्या है, वला तुतीकुल्लाह अल्लाह महीन हम्माजिन, जो ताने देने वाला है ना। एक होता है मुआशरे में कोई बुराई हो तो इस्लाह करता है, साइड पे ले जाके समझाएगा, यार आप ये बुराई कर रहे हो, अच्छा नहीं है, आपको नुकसान होगा। एक होता है जा जाके अबे तेरी औकात मुझे पता है, तू है क्या। आजकल तो यही चल रहा है मार्केट में, अबे तू बातें कर रहा है मिंबर पे बैठ के, हमें पता है, अबे तू हमें पता है हज करके आया है ना, तेरे पे जो तेरे नूर वूर है, मैं सब हमसे नहीं छुपा, कहते हैं ना। हमारे सामने ज्यादा फंटर बनने की कोशिश नहीं, हमें पता है, हमें पता है। अबे तू दूसरों के बात का अपने घर का तो हाल जाके देख, तेरी बीवी तो पर्दा करती नहीं है, तेरी बेटियां तो बाजार में घूम रही होती हैं। लोग मुझे बाज़ दफ़ा आके बता रहे हैं यार वो फलां इतने नेक हैं, उनकी बेटी ऐसे घूम रही होती है। कहता हूँ भाई अगर तुम्हारी बेटी घूम रही होती, तुम चाहते कि दुनिया के सामने तस्करा हो उसका, दूसरे की बेटी घूम रही है उसको जाके बताओ कि हजरत आप इतने नेक हैं, आपकी बच्ची ऐसी घूम रही है, आपकी बदनामी हो रही है, बड़ी गुजारिश है कि ये इसका ख्याल करें। एक दफ़ा समझा दें, आपका फ़र्ज अदा हो जाएगा। उसके बाद वो करे ना करे, आपने अपनी खबर में जाना है, उसने अपनी खबर में जाना है। तो ये है हम्माज, ताने, इस्लाह के लिए नहीं बुराई कर रहा, बल्कि ताने उसको नीचा दिखाने के लिए, मैं साबित हो जाऊं मैं बहुत नेक हूं। और मशाइम बिनमीम, अल्लाह फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं, मशा कहते हैं, एक तो माशी होता है चलने वाला, एक मशा होता है जिसका काम ही हर वक्त यही हो, चुगलियां। क्योंकि अल्लाह ने इसमें इशारा कर दिया जो चुगलियां लगाता है वो एक दफा नहीं लगाता, उसका काम ही यही होता है। और मुआशरे में आप देख लो, जो नहीं लगाते वो कभी भी नहीं लगाते, जो लगाते हैं उनका फिर सुबह शाम ऑफिस में तो आप लोग देखते होंगे ना, बॉस के सामने बैठ के उसकी बुराई, वो तो लेट आता है सर, वो हाजिरी पूरी लिख रहा होता है, मुझे पता है, ठीक है ना। तो इधर से उधर, और इस्लाह की नीयत से नहीं, चुगली कहते हैं इस्लाह की नीयत से बुराई को नहीं प्रमोट करना, सॉरी फैला, शिकायत करना, बल्कि फसाद की नीयत से। इस्लाह की नीयत से होता तो पहले इंसान उसको खुद समझाए,
پہلے تو یہ دیکھے کہ میرے سمجھانے سے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا میں اس کا مکلف بھی ہوں, یہ کوئی میرا ملازم ہے جو میں اس کو سمجھاؤں. ہر چیز ہر ایک کو آپ جا کے ڈی ایس پی سے مل رہے ہو اس کو سمجھانے کے لیے کہ سر رشوت نہ لیا کریں, وہ کہے گا تو میرا باپ ہے بھائی, تو کون ہے مجھے آگے سمجھا رہا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھو کہ آپ اس کے مکلف بھی ہیں, آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ جا کے سمجھائیں, کیونکہ ہر چیز ہر ایک کو سمجھانے کی نہیں ہوتی. آپ سمجھائیں گے تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے گا. ڈی ایس پی کو سمجھانا ہے تو بھائی اس سے بڑے آفیسر سے رابطہ کریں, اور وہ بڑے آفیسر سے بھی جب کریں جب وہ آپ کا کچھ لگتا ہو. آپ کے ابا ڈی ایس پی ہیں تو ابا سے کہہ کے ایس ایچ او کو سمجھائیں آپ, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے تو کام ہو سکتا ہے, تو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. تو نمیم کہتے ہیں کہ سوچے بغیر بس ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس قسم کے لوگ تمہیں مارکیٹ میں نظر آئیں گے ان کو فالو نہیں کرنا ہے. عتل بعد ذلک زنیم, فرمایا بد اخلاق, بات بات پہ غصہ. لوگ بعض ہوتے ہیں کہ یار میٹر گھوم جاتا ہے میرا, اس کو فخر سے کہا جاتا ہے نا. اخلاق والا آدمی, ٹھیک ہے غصہ کبھی کبھار انسان کو آتا ہے اور وہ آنا بھی چاہیے, کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, لیکن بعض لوگوں کو تمیز سے بات کرنا آتی ہے نہیں. ذرا سی انسلٹ ہو جائے کہ ذرا سی ایک دم پارا ہائی ہو, یہ ہیں غصے کے تیز. تو یہ معاشرے میں اچھا کردار ادا نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو آپ نے فالو نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. میچور لوگ, سمجھدار لوگ, بات کو آرام سے سننے والے, جذباتی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من الرحمن والعجلۃ من الشیطان. انات کہتے ہیں وقار, سنجیدگی سے. کوئی بھی آپ فیصلہ کرنے سے پہلے جب بہت سوچتے ہیں نا, تو اس کو ہم کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں انات, تسلی. جذباتی نہیں ہے, ایک دم نہیں, ایک دم کسی نے آپ سو آ کے بتا دیا یار تمہاری بیگم وہاں چھت پہ کھڑی ہوئی تھی, ایک دم بندوق نکال لی, او بھائی جا کے پہلے پوچھ یار کھڑی ہوئی بھی تھی کہ نہیں کھڑی ہوئی تھی, یہ اس کا کیا لگتا ہے. اس سے بولتا کھڑی تیری کیا لگتی ہے جو تو مجھے آگے بتا رہا ہے. کتنے قتل اس طرح ہو چکے ہیں پتہ ہے آپ کو, غلط فہمیوں میں. کسی نے بیگم کو موبائل دیکھا, اس میں کسی کا وہ مس کال آئی ہوئی ہے, یہ کیا لگتا ہے, فون اٹھا کے گھمایا, وہ شرارتی بندہ تھا, اس نے کہہ دیا میں تمہاری بیگم کا دوست ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, ٹھا بیگم کو اڑا دیا. تحقیق تو کرو, ایسا تو نہیں کہ لڑکی لڑکا بن کے بات کر رہی ہے, یا کوئی بندہ خام میں آپ کا گھر اجاڑ رہا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسی جذباتیت بہت ہے. فیس بک پہ آپ دیکھیں فلاں نے جو ہے نا, فلاں نے کوئی بھی خبر آئے گی نا کہ فلاں نے یہ جرم کیا ہے, تحقیق نہیں کرتے, گالیاں دبا کے دینا شروع کر دیتے ہیں اس کو. میں نے بتایا تھا نا, میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بتایا کہ میرے بارے میں فیس بک میں خبر آئی کہ میری بچی جو ہے نا بکنی میں سوئمنگ کر رہی ہے, اور لوگوں نے پھر دبا کے گالیاں, یہ آرمی ہے, یہ دیکھو, کہا میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں. لیکن گالیاں دینے والے احتیاطاً گالیاں پہلے پارسل کر دیتے ہیں, تحقیق بعد میں کرتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ فیس بک پہ بھی جذباتیت کا شکار ہیں, یوٹیوب پہ بھی جذباتی. بھائی دیکھ تو لو, تحقیق تو کر لو, ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو پھر اصلاح کا طریقہ ڈھونڈو نا یار, اس کو برائی کو ہم ختم کیسے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے دوسروں کے عیوب پہ اگر کوئی اچھالتا ہے نا اور اس پہ خوش ہوتا ہے تو اللہ نے, نبی نے فرمایا کہ ایسا مت کرو, اس بات کا پورا خطرہ موجود ہے کہ اللہ اس کو اس عیب سے بچا لے اور تمہیں اسی برائی میں مبتلا کر دے. اس بات کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے. دوسروں کی عزتیں اچھالو گے, اپنی عزت اچھلنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قسمیں اٹھانے والا جھوٹی, اور اسی طرح عتل بد اخلاق, جس میں زبان کا خراب وہی ہوتا ہے نا جو جذباتی ہوتا ہے. اور بعد ذالک زنیم, ایسے خاندانوں کی طرف منسوب کر کے اپنی عزت کروا رہا ہے جس کا وہ ہے نہیں. ان کان ذا مال و بنین, بعض اس بیس پر کہ اس کی وجاہت بہت ہے اور اس کے پاس دولت زیادہ ہے. تو آج صرف دولت کو دیکھا جا رہا ہے, اخلاق وخلاق بالکل ختم. تو اللہ کہتے ہیں اخلاق کو دیکھو, اس کے جو ہے نا اوصاف کو دیکھ کے اس کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.